بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافیہ کے پہلے باب مبادیات کے سبق نمبر 11 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم مفرد منصرف اور جمع مکسر کا اعراب پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، اس کے بعد ہم ترجمہ کریں گے، پھر اس کی تشریح کریں گے۔ فالمفرد المنصرف والجمع المکسر المنصرف بالضمۃ رفعا والفتحۃ نصبا والکسرۃ جرا۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ دیکھ لیں۔ مفرد منصرف اور جمع مکسر منصرف ضمہ کے ساتھ حالت رفعی ہے، فتح کے ساتھ حالت نصبی ہے اور کسرہ کے ساتھ حالت جری ہے۔ عبارت بھی ہوگی، ترجمہ بھی ہو گیا۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تشریح اس کی بہت آسان ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں یہاں سے جو مورب ہے اس کا اعراب بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں مورب۔ تو اس میں مورب میں سب سے پہلے یہاں پر دو قسمیں ہیں جن کا اعراب بیان کیا۔ نمبر 1 مفرد منصرف اور نمبر 2 جمع مکسر۔ اب مفرد منصرف کیا ہوتا ہے، جمع مکسر کیا ہوتا ہے، وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھ لیں، عبارت میں حضرت کیا فرما رہے ہیں۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ مفرد منصرف اور جمع مکسر منصرف ضمہ کے ساتھ حالت رفعی ہوگی، یعنی اس کے اوپر جو رفع آئے گا اس رفع کا اظہار ضمہ کے ساتھ ہوگا۔ والفتحۃ نصبا، اور حالت نصبی فتح کے ساتھ ہوگی، اور حالت جری کسرہ کے ساتھ ہوگی۔ تین اعراب بتا دیے ہیں، حالت رفعی ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی فتح کے ساتھ، حالت جری کسرہ کے ساتھ۔ اب یہاں پر کچھ باتیں ہیں جو کہ سمجھنا ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات جو سمجھنی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ مفرد منصرف کہتے کسے ہیں۔ دیکھیں، مفرد منصرف کی جو تعریف کی گئی ہے وہ تعریف یہ کی گئی ہے، مفرد منصرف صحیح وہ اسم ہے جو تثنیہ نہ ہو، جمع نہ ہو اور غیر منصرف نہ ہو، اس کو مفرد منصرف کہتے ہیں۔ البتہ یہاں پر جو باقی علماء نحو ہیں ان میں اور حضرت نے تھوڑے سے فرق ہے۔ باقی جو علماء نحو ہیں وہ مفرد منصرف کے ساتھ ایک قید لگاتے ہیں صحیح کی۔ صحیح کی قید اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ جو دوسری قسم ہے جاری مجرا صحیح، وہ بھی داخل ہو جائے، کیونکہ صحیح وہ ہوتا ہے کہ جس کے لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت نہ ہو۔ تو جب صحیح کی قید لگا دیتے ہیں تو جاری مجرا صحیح نکل جاتا ہے، پھر جاری مجرا صحیح الگ سے لے کر آتے ہیں۔ لیکن حضرت نے یہاں پر صحیح کی قید نہیں لگائی تو اس میں دونوں قسمیں ہی آ جائیں گی۔ اس میں مفرد منصرف صحیح بھی آ جائے گی کہ جس کے لام کلمہ کے مقابلے میں کوئی حرف علت نہیں ہے، اور اس میں جاری مجرا صحیح بھی آ جائے گی، تو اس لیے یہاں پر صحیح کی قید نہیں لگائی ہے۔ تو یہ تو ہو گیا مفرد منصرف۔ اس کے بعد آگے ہے جمع مکسر کس کو کہتے ہیں۔ دیکھیں، جو جمع مکسر منصرف ہے وہ اسم ہے جو واحد نہ ہو، تثنیہ نہ ہو، جمع ہو، کیونکہ لفظ ہی بتا رہا ہے کہ وہ لفظ کیا ہوتا ہے، وہ جمع ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ مکسر ہو۔ مکسر ہونے کا کیا مطلب ہے کہ مفرد کی بنا، مفرد کا وزن اس جمع کے اندر سلامت نہ رہا ہو، اس کو جمع مکسر کہتے ہیں۔ اور منصرف ہو، منصرف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ غیر منصرف نہ ہو۔ تو یہ ان دونوں کی ہم نے تعریف کر دی ہے۔ اب اس کے بعد آگے اگلا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ ان کی حالت رفعی ضمہ کے ساتھ کیوں ہے، حالت نصبی فتح کے ساتھ کیوں ہے، حالت جری کسرہ کے ساتھ کیوں ہے۔ اس سوال کا جواب یہاں پر سمجھنا یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ تو دیکھیں، اس سوال کا جو جواب ہے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جو اعراب ہے، اعراب کی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو قسمیں تھی، ایک ہوتا ہے اعراب بالحرف اور دوسرا ہوتا ہے اعراب بالحرکت۔ اعراب بالحرف اور اعراب بالحرکت میں جو اعراب بالحرکت ہے یہ اصل ہے، اعراب بالحرکت اصل ہے، اور اعراب بالحرف یہ اس کی فرع ہے۔ اور دوسری بات آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو 16 قسمیں ہیں اس میں مورب کی، ان 16 قسموں کے اندر جو یہ دو قسمیں ہیں، یا اس کو 3 قسمیں بنا لیں، یہ قسمیں اصل ہیں۔ یہ قسمیں اصل کیسے ہیں؟ کیونکہ اس میں دیکھیں مفرد ہے، مفرد اصل ہوتا ہے تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں، تثنیہ اور جمع یہ مفرد کی فرع ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جو منصرف ہے، منصرف اصل ہوتا ہے، غیر منصرف یہ منصرف کی فرع ہوتی ہے۔ اسی طرح اب جمع مکسر منصرف میں اگر آپ دیکھیں گے تو جمع مکسر منصرف یہ جمع مکسر غیر منصرف کے مقابلے میں اصل ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ جو 3 قسمیں ہیں، یہ صحیح کے بارے میں بھی دیکھ لیں، جو صحیح ہے وہ غیر صحیح کے مقابلے میں اصل ہوتا ہے۔ تو یہ 3 قسمیں اصل ہیں، باقی قسمیں ان کی فرع ہیں۔ تو اصل کو ہم نے اصل والا اعراب دے دیا، حرکت والا۔ باقی جب آگے چل کے آپ قسمیں پڑھیں گے تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ ہر ایک کا یہ والا اعراب نہیں آ رہا ہے، بلکہ کسی میں کوئی اعراب کم ہے، کسی میں حرکت والا اعراب ہے تو کوئی اعراب کم ہے، کسی میں حرف والا اعراب ہے۔ وہ آگے چل کے آپ تفصیل دیکھ لیں گے تو یہ بات آپ کو مزید سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ یہ جو 3 قسمیں ہیں، 3 قسمیں اصل تھی، اس لیے ہم نے اس کو اصل والا اعراب دیا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ رفعا، نصبا اور جرن، ان کے اوپر جو نصب آ رہا ہے، یہ تینوں لفظ ترکیب کے اندر کیا واقع ہو رہے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر ہم اس کی 2 ترکیبیں کریں گے۔
ایک ترکیب میں آپ ان تینوں کو بنائیں مفعول مطلق. مفعول مطلق آپ اس کو کیسے بنائیں گے؟ آپ مفعول مطلق آپ اس کو ایسے بنائیں اعرابا رفعا. تو آپ ایسے کریں گے هذه الاقسام تعرب اعرابا لفظا رفعا اعرابا لفظا نصبا اعرابا لفظا جرا. اب یہ دیکھیں تعرب یہاں پر فعل مجہول ہو جائے گا اور اعرابا یہ موصوف اپنی صفت سے مل کر اس کا بن جائے گا مفعول مطلق. تو اس مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے رفعا نصبا اور جرن کے اوپر نصب آ رہا ہے. یہ تو ہوگی ایک ترکیب. دوسری ترکیب کے اعتبار سے آپ اس کو حال بھی بنا سکتے ہیں. حال آپ اس کو کیسے بنائیں گے؟ تعرب حال کونہما رفعا. یہاں پر آپ پہلے تعرب نکالیں جیسا کہ آپ نے مفعول مطلق ہونے کی صورت میں تعرب نکالا تھا, اور تعرب میں ہی ضمیر بنے ذوالحال اور رفعا یہ اس ہی ضمیر سے حال بن جائے. اب ترجمہ کیسے ہوگا؟ اعراب دیا جائے گا ان اقسام کو اس حال میں کہ وہ اعراب رفع کا ہوگا, اس حال میں کہ وہ اعراب نصب کا ہوگا, اس حال میں کہ وہ اعراب جر کا ہوگا. تو دو ترکیبیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں. جن دو ترکیبوں کے اعتبار سے اس کے اوپر نصب آ رہا ہے وہ الگ بات ہے کہ ایک صورت میں مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے نصب آ رہا ہے, دوسری صورت میں اس پر حال ہونے کی وجہ سے نصب آ رہا ہے. اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ سبق مکمل ہوتا ہے.